بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے سمپیتھی کے بارے میں اور کسی مدد رحم دلی کے بارے میں. اس کے مطابق حدیث ہیں، ذرا سماعت فرمائیں. حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک بے درد اور بے رحم عورت اس لیے جہنم میں گرائی گئی کہ اس نے ایک بلی کو باندھ کر ایک بے رحم عورت بے درد عورت اس لیے جہنم میں پھینک دی گئی. اس نے بلی کو باندھ کر بھوکا مار ڈالا. نہ تو اسے خود کچھ کھانے کو دیا، نہ اسے چھوڑا، یعنی خود بھی نہیں دیا کھانے کو، نہ اس کو زنجیر چھوڑی اس کی جو اسے باندھ رکھا تھا. وہ زمین کے کیڑے مکوڑوں سے اپنی غذا حاصل کر لیتی، یعنی چھوڑ دیتے تو کچھ تو حاصل کر لیتی. اسے بھوکا بھی مار دیا، کوئی دیا بھی نہیں، وہ باندھ بھی دیا اس کو. جہنم میں چلی گئی ایک عورت. اور اس کو تشریح کیا علماء کرام نے. حضرت علامہ محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور کرے. تشریح حضرت جابر کی ایک روایت سے جو صحیح مسلم میں ہے، معلوم ہوتا ہے کہ بے درد اور بے رحم عورت بنی اسرائیل میں تھی، یعنی یہ عورت بنی اسرائیل میں تھی. حضرت سلام نے شب معراج میں، شب معراج نصیب ہوئی حضور اکرم کو شب معراج، یعنی زندہ فرشتے ساتواں آسمان پہ لے گئے تھے. حضرت جبرائیل السلام زندہ جاوید حضور اکرم کو یہ معجزہ تھا جو کسی کو حاصل نہیں ہوا، کسی نبی کو، یعنی ساتواں آسمان پہ لے آنا زندہ. کتنے مطلب جواں مردی ہوگی حضور اکرم میں، یعنی بالکل نہیں گھبرائے ہوں گے، یعنی آسمان پہ لے جا رہے ہیں، کتنی تیز گئے ہوں گے. دیکھا یہ کوئی مطلب بڑے سے بڑے نبی کو بھی یہ دولت نصیب نہیں ہوئی. سمجھ میں آئی؟ شب معراج میں خواب یا بیداری کے کسی اور مکاشفہ میں اس کو دوزخ میں بچشم خود مبتلا عذاب دے گا. یعنی شب معراج میں یا خواب میں، یعنی شب معراج میں دے گا یا خواب میں دے گا. معافی چاہتا ہوں، شب معراج میں دے گا یا خواب میں، یہ لکھ رہے ہیں علماء کرام. یا بیداری کے کسی اور مکاشفہ میں، یعنی منکشف ہوا، مکاشف ہوا، قلب صدر ہوا، شرع صدر ہوا، اس کو دوزخ میں بچشم خود مبتلا عذاب دے گا، اپنی آنکھوں سے عذاب دے گا اس کو، عورت کو. بہرحال اس حدیث سے معلوم ہوا ہے کہ جانوروں کے ساتھ بھی بے دردی اور بے رحمی کا معاملہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناراض کرنے والا اور جہنم میں لے جانے والا عمل ہے. اللہم حافظنا، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے. یعنی جانور کے متعلق بھی ہے، کسی جانور کو تکلیف دے رہے ہو یا کسی کو تکلیف میں دیکھو جانور کو اس کی مدد نہ کرو، تب بھی اللہ تعالیٰ پکڑ کر سکتے ہیں. اور آپ آدمی کے ساتھ معاملہ کر رہے ہو، مسلمان کے ساتھ کر رہے ہو، توبہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائے. اور دوسری حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے صادق و مصدوق سیدنا حضرت ابو قاسم رضی اللہ عنہ سے سنا ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نہیں نکالا جاتا رحمت کا مادہ، نہیں نکالا جاتا رحمت کا مادہ مگر بدبخت کے دل سے. یعنی رحمت کا مادہ سب کے دلوں میں ہوتا ہے، لیکن بدبخت جو بد کردار ہوتا ہے اس کے دل میں رحمت کا مادہ نہیں ہوتا. یہ حدیث ہے، اس کی تشریح کی ہے علماء کرام نے، ذرا سنیے گا. مطلب یہ کہ رحم اور ترس کے مادے سے کسی کے دل کا بالکل خالی ہونا، اس کی مطلب یہ کہ رحم اور ترس کے مادے سے کسی کے دل کا بالکل خالی ہونا اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ بدبخت اور بے نصیب ہے. یعنی کسی کے دل میں رحمت کا اور ترس کا، سمپیتھی کا یہ مادہ نہیں ہے نا، سمجھ لو اللہ کے نزدیک وہ بدبخت اور بے نصیب ہے، کیونکہ کسی بدبخت ہی کا دل رحمت کے مادے سے خالی ہوتا ہے. یعنی کسی کا بدبخت ہوتا ہے نا آدمی، بدبخت، اس کا دل رحمت کے مادے سے خالی ہوتا ہے. یہ حدیث ہے دوسری. اور دوسری تیسری اور سن لو بھائی صاحب، جب بات نکل رہی تو نکلتی ہے الحمدللہ. پتہ نہیں کون سا بندہ اس حدیث پاک کو پڑھ کے عمل میں آ جائے، کون سا غیر مسلم اس بات کو پڑھ کے اپنی زندگی میں وہ اپنے کردار کو صحیح کر لے، انسان بن جائے. اصل انسان بننا ہے ایمان کے ساتھ. اگر خالی انسان بن کے چلے گئے دنیا سے تب بھی کچھ نہیں حاصل، کیونکہ ایمان کے ساتھ انسان بننا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی کساوت قلبی، سخت دلی، کساوت یعنی سخت دلی کی شکایت کی، یعنی میرا دل سخت ہے. آپ نے ارشاد فرمایا یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو اور مسکین کو کھانا کھلایا کرو. آپ نے کیا عمل بتایا؟ یہ نہیں کہا کہ وظیفے پڑھا کرو، مسجد میں نمازیں پڑھو جا کے، بلکہ کہا یتیم جو بچہ اس کے سر پہ ہاتھ پھیرو اور غریبوں کو کھانا کھلایا کرو، آپ کا قلب صحیح ہو جائے گا. اس کے لیے یہی نصیحت بہتر تھی. کیوں؟ آپ نے دیکھ لیا ہوگا نماز تو پڑھتا ہوا، یہ سب کچھ کرتا ہوا، اس کے لیے یہ بہتر ہے جو میں عمل بتاؤں. اس لیے وہاں اس کو یہ بتانا، یہ عمل بتانا، یہ ہے اصل محقق معارف کے. حضور اکرم فقیہ محقق تھے، قرآن پاک کے معلم تھے. یہ نہیں کہا بلکہ نماز تو وہ خود پڑھتے ہوں گے، صحابی تھے بھائی، نماز تو پڑھتے ہوں گے، صحابی ہیں، روزے بھی رکھتے ہوں گے، بلکہ یہ کہتے اور نماز پڑھو، بلکہ کہا یہ کا عمل کرو. لوگ سوچیں گے یہ عمل کیوں بتایا؟ ارے بھائی اس لیے بتایا، اس کے لیے یہ ضروری تھا، نماز تو وہ خود پڑھتے ہوں گے،
یہ بھی میں بتا رہا ہوں، یہ اپنی طرف سے بتا رہا ہوں بفضل باری تعالیٰ. سمجھ میں آئی بات؟ سخت دلی اور سنگ دلی ایک روحانی مرد ہے، اس کی تشریح کی علماء کرام نے. سخت دلی اور سنگ دلی ایک روحانی مرد اور انسان کی بدبختی کی نشانی ہے. یہ مرد ہے جسمانی، یعنی اخلاق رضائی میں سے یہ مرد ہے، قلب کے اندر ہوتے ہیں سارے بیماریاں. سائن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دل اور اپنی روح کی اس بیماری کا حال عرض کر کے اپنے آپ سے علاج دریافت کیا. یعنی یہ مرد اپنا دل کا بتایا تو روحانی مرد تھا، تو حضور سے اس کا نسخہ تجویز کیا. آپ نے ان کو دو باتوں کی ہدایت فرمائی. ایک یہ کہ یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا کرو، اور دوسرے یہ کہ بھوکے فقیر مسکین کو کھانا کھلایا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا یہ علاج علم النفس کے ایک خاص اصول پر مبنی ہے، بلکہ کہنا یہ چاہیے کہ حضور اکرم کے ارشاد سے اصول کی تائید و توثیق ہوتی ہے. جو وہ اصول یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے نفس یا قلب میں کوئی خاص کیفیت نہ ہو، وہ اس کو پیدا کرنا چاہے تو ایک تدبیر اس کی یہ بھی ہے کہ اس کیفیت کے آثار اور لوازم کو اختیار کر لے. انشاءاللہ کچھ عرصے کے بعد وہ کیفیت بھی نصیب ہو جائے گی. دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرنے کے لیے کثرت سے ذکر کا طریقہ جو حضرات صوفیہ کرام میں رائج ہے، اس کی بنیاد بھی اسی اصول پر ہے. بہرحال یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا اور مسکین کو کھانا کھلانا دراصل جذبہ رحم کے آثار میں سے ہے. لیکن جب کسی کا دل اس جذبے سے خالی ہو، وہ اگر یہ عمل بتکلف ہی کرنے لگے تو انشاءاللہ اس کے قلب میں بھی رحم کی کیفیت پیدا ہو جائے گی. سمجھ میں آئی بات؟ یہ حقیقت بات ہے کہ قلب سیاہ ہے، قساوت ہے، تو یہ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرے گا جس کا قلب مردہ ہو چکا ہے. اس یتیم کے بچے کو کوئی امید نہیں کوئی میری مدد کر دے. ہاں بیچارہ پریشان حال ہے، جیسے ہی فلسطین کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں آسمان پہ دیکھ رہے ہیں کوئی جہاز آیا ہمیں کھانا دے، اشیاء نکلے کھانے کی، اور کسی غریب ہے جو کھانے کو ترس رہا ہے اس کو کھانا کھلا دینا. یعنی آپ نے اس کا دل جیت لیا. جب اس کا دل جیت لیا، ایک محبت پیدا ہوئی، تو آپ کے اللہ تعالیٰ اسی دل کو جیتے ہوئے دل کو، اس کے اندر جو ایک محبت پیدا ہوئی ہے، اسے فرط مسرت کو پہنچا وہ اللہ تعالیٰ آپ کے قلب پر منتقل کر دیں گے، مبدل کر دیں گے. یعنی آپ کا دل بھی ایسا ہی مطمئن ہو گیا جیسا اس کا تھا. یعنی حضور نے کیا نسخہ بتا دیا کہ بھائی یہ نسخہ سب سے اکثر ہے، پڑھنے سے صحیح نہیں ہوگا، نماز روزے سے صحیح نہیں ہوگا، بلکہ تیرے لیے نسخہ یہ سب سے بہتر ہے. جس کا خود کا دل مرجھایا ہوا ہے، جو خود ترس رہا ہے، آس لے ہوئے بیٹھا ہوا ہے، تو نے اس کی مدد کر دی، وہ اس کا دل خوش ہو گیا، اسے ایک محبت ایک سرور حاصل ہو گیا، اس کے قلب پر تشفی ہو گئی. وہ قلب وہی اس کا علاج وہ تیرا اندر منتقل کر دیں گے تیرے قلب کے اندر. تیرا قلب بھی متشفی، تسکین، فرحت اور بادشاہ ہو جائے گا، با کمال ہو جائے گا. سمجھ میں آئی؟ کیا حدیث بیان کی حضور اکرم نے. سمجھ میں آئی؟ اللہ تعالیٰ ہر کروٹ، ہر لمحہ، ہر ہمیں تن ہمیں وقت ہم حضور کے اسوہ رسول پر مر مٹنے کی توفیق آرزانی سے نوازے. تمام امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ ان کے طفیل میں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، میرے اہل ویال کو، تمام غیروں کو ہدایت کاملہ فرمائے. آمین ثم آمین. واخر دعوانا الحمدللہ.